السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. گزشتہ درس میں جماعت کے تعلق سے اور چند باتیں بدعت کے تعلق سے بھی آئی تھیں. مصنف رحمہ اللہ نے اپنے خطبہ مسنونہ یعنی حمد و صلات جو انہوں نے اپنے کتاب کی شروعات میں تحریر فرمائی، اس خطبے پر ایک دو درس آپ سن چکے ہیں. خطبہ مسنونہ کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اثر نقل کرتے ہوئے مصنف رحمہ اللہ نے کہا کہ قال عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ لا عذر لأحد فی ضلالۃ رکبہا وحسبہا ہدی. کسی بھی شخص کو کسی کا کوئی عذر باقی نہیں رہ جاتا، کوئی عذر باقی نہیں ہوگا کہ اس نے گمراہی کو ہدایت سمجھ کر اختیار کر لیا. کہتے ہیں کہ اللہ کے یہاں کسی شخص کا یہ عذر باقی نہیں ہوگا. کیا عذر؟ کہ اللہ ہم تو اس بات کو، کسی بدعت کو دین کا کام ہی سمجھے تھے، صحیح سمجھے تھے، وہ تو ہدایت کی بات ہم نے سمجھ کر اس کو اپنایا، ہماری کیا غلطی ہے. یہ عذر اللہ قبول نہیں کرے گا. بدعت کے تعلق سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول بھی اگر اس پر غور کریں گے تو جیسے لگتا ہے کہ آج کی بات ہے، آج کے لوگوں کے لیے ہے، جیسے کہ آج کی حالت کے مطابق وہ بیان تھا. مصنف رحمہ اللہ نے اسی لیے نقل کیا. کہتے ہیں کہ لا عذر لأحد فی ضلالۃ، کسی بھی شخص کے لیے گمراہی پر یہ عذر قبول نہیں ہوگا. کیا عذر؟ کہ وہ اس کو تو، اس کام کو تو ہدایت سمجھ کے ہم نے قبول کر لیا تھا، صحیح سمجھ کے قبول کیا تھا، اس میں تو اللہ کی کتاب کی تلاوت تھی، اس میں تو عبادت کی بات تھی، اس لیے میں نے قبول کر لیا تھا. یہ عذر قبول نہیں ہوگا. اگر وہ بدعت کا کام تھا تو آپ نے اگر نیکی سمجھ کے کر لیا تو یہ عذر نہیں، سزا ہوگی، پنشمنٹ ہوگا، یہ غلطی آپ کی. پھر کہا ولا فی ہدن ترکہ حسبہ ضلالۃ. اسی طرح سے کسی نیک کام کو، صحیح کام کو، قرآن و سنت کے مطابق جو بات تھی اس بات کو چھوڑ دیا یہ کہہ کر کہ وہ صحیح نہیں لگا تھا، وہ بات معاشرے میں، سماج میں صحیح نہیں سمجھی جاتی تھی، اس لیے میں نے اس کو قبول چھوڑ دیا تھا، میں نے اس سنت کو اس لیے چھوڑ دیا تھا. تو اس کو ہم نے صحیح نہیں سمجھا کیونکہ سماج میں نہیں تھا، معاشرے میں وہ نہیں تھا، یا وہ ہم نے اس کو گمراہ سمجھا، ہم نے اس کو صحیح نہیں سمجھا، اس لیے اس کو ہم نے چھوڑ دیا. یہ بھی عذر نہیں چلے گا، دونوں عذر نہیں چلے گا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا دونوں طرح سے عذر اللہ قبول نہیں کرے گا. مثال کے طور پر اب ایک کام، شادی بیاہ کے موقع پر بارات نہیں آئی تو اسلامک شادی کیسے ہو سکتی؟ اگر کوئی شخص اسلام کا کام ثواب اور نیکی کا کام سمجھ کے کرتا ہے اور یہ کہہ دے گا اللہ سے کہ اللہ سبھی کرتے تھے، سارے مسلمان کرتے تھے، وہ تو اچھا کام تھا، اس لیے میں نے قبول کر لیا، ہم کو پتہ نہیں تھا کہ اسلام کے خلاف کام ہے، تو اللہ عذر قبول نہیں کرے گا. ہرگز اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس عذر کو قبول نہیں کرے گا. ایسے ہی دوسری مثال، کسی نیک کام کو سمجھ میں نہیں ہے، غلط سمجھ کر چھوڑ دینا کہ وہ غلط لگتا تھا اس لیے اس کام کو ہم نے نہیں کیا. مثال کے طور پر عقیقہ، کسی سماج میں عقیقہ ہوتا ہی نہ ہو، مطلب کوئی اسلام کا کام تو لگا نہیں ہم لوگوں کو، اس لیے ہم نے چھوڑ دیا، اس کو کوئی اہمیت ہم نے دی نہیں، یہ بھی عذر قبول نہیں ہوگا. ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، کوئی بھی کام، کسی نیکی کو سماج میں رائج نہیں ہے، معاشرے میں رائج نہیں ہے، لوگ نہیں کرتے ہیں، اس کو غلط سمجھا جاتا ہے، صحیح نہیں سمجھا جاتا ہے، اس لیے ہم نے چھوڑ دیا جبکہ وہ صحیح تھا. اگر کوئی ایسا عذر پیش کرے گا تو اللہ قبول نہیں کرے گا. ایسے ہی کوئی صحیح کام نہیں تھا مگر لوگ کرتے تھے، لوگوں میں مشہور تھا، اسلامی کام مانا جاتا تھا، اس کو کرنا ضروری ہوا کرتا تھا تو ہم اس کو کیے، صحیح سمجھ کے، ثواب سمجھ کے، نیکی سمجھ کے کیا اللہ، یہ بھی عذر قبول نہیں ہوگا. صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے یہ سیکھنا اور جاننا آپ کی ذمہ داری ہے. کیوں آگے ہے کیوں؟ اس لیے کہ فقط بینت الامور وثبتت الحجہ، اس لیے کہ مکمل طور پر امور کی وضاحت کر دی گئی،
مکمل طور پر امور کی وضاحت کر دی گئی. اسلام کے امور کیا ہیں اس کی وضاحت کر دی گئی ہے. صحابہ کرام کے ذریعے اس کو سمجھا دیا گیا ہے. صحابہ کرام کو مشق کرا کے پوری امت کے لیے اس کو آئیڈیل نمونہ بنا دیا گیا ہے. اس لیے آپ نہیں جانتے تھے یہ عذر قبول نہیں ہوگا, یہ عذر قبول نہیں ہوگا. اور حجت بھی قائم ہو چکی ہے, حجت بھی قائم ہو چکی ہے. وہی گناہ ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دلائل بھی نازل کر دیا ہے کہ تمہیں کیسے چلنا ہے, کن لوگوں کے کام کی طرح تمہارا کام ہونا چاہیے. سارے امور کی وضاحت بھی ہو گئی ہے, حجتیں بھی قائم ہو گئی ہے. اس لیے عذر قبول نہیں ہوگا. ویسے ہی قبول نہیں ہوگا جیسے کافر اور مشرک اللہ کے سامنے کہے گا کہ اللہ ہم کو تو پتہ ہی نہیں تھا اسلام کیا ہوتا ہے. ہم نے آنکھ کھولی مشرک کے گھر میں, کافر کے گھر میں, بروان چڑھے کافر کے گھر میں, زندگی گزری کافر کے گھر میں, بتوں کی پوجا ہمارے باپ دادا کرتے تھے, سب کرتے تھے, ہمارا کیا قصور اللہ, ہمیں ملا ہی نہیں. یہ عذر قبول نہیں ہوگا. اس کو قرآن نے بیان کیا ہے. قرآن نے بیان کیا گیا ہے کہ ہم نے الست بربکم, جو وہ عہد و پیمان ہم نے میثاق لیا تھا سارے انسانوں کو نکال کر, آدم علیہ السلام کی پشت سے نکال کر ہم نے عہد و پیمان لیا, اس لیے تاکہ تم آگے کہہ نہ سکو کہ ہمیں معلوم نہیں تھا. جیسے کافر کا عذر قبول نہیں ہوگا. یہ کافر عذر پیش کرے گا, کیا پیش کرے گا؟ ہم کو تو پتہ نہیں تھا دین, اسلام معلوم نہیں. یوں سوچنے میں لگتا ہے کہ ہاں اس کا کیا قصور ہے جس کو پتہ ہی نہ ہو, کیوں نہیں پتہ کیا؟ اللہ یہ کہے گا اس کے دل اور فطرت میڈ ہے توحید پر, ہر کافر مشرک مسلمان سب کا. تم نے خود سے اس کو سیکھا ہے. کیا سیکھا؟ شرک کرنا. تم نے پتہ کیوں نہیں کیا؟ ویسے ہی ایک بدعتی ایک مشرک مسلمان سے بھی یہی کوشچن ہوگا اور عذر قبول نہیں کیا جائے گا. تم کو لوگوں نے بتلایا, تم نے خود پتہ کیوں نہیں کیا, تم نے خود معلوم کیوں نہیں کیا. یہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی کہہ رہے ہیں کہ فقط بینت الامور, سارے امور بالکل وضاحت کے ساتھ پیش کر دیے گئے ہیں. وثبتت الحجہ, حجتیں قائم کر دی گئی ہیں. اس لیے کسی کا کوئی عذر قبول نہیں ہوگا کہ اللہ میں بریلوی گھر میں پیدا ہوا, شرک کرتے ہوئے ہم نے دیکھا اسی کو صحیح سمجھا, ہم زندگی میں سارے لوگوں کو گھر والوں کو کرتے دیکھا, ہم نے کیا, ہم کیا کر سکتے ہیں. اللہ جنہوں نے بتایا ان کو سزا دو, ہم کو چھوڑ دو, نہیں, عذر قبول نہیں ہوگا. یہی بات عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ عذر قبول نہیں ہوگا, قابل قبول نہیں ہے, ہرگز نہیں ہے, کسی بھی اعتبار سے نہیں ہے, کیونکہ یہ ذمہ داری ہے. تم نے اپنے ماں کے پیٹ سے کاروبار کر کے نہیں آیا تھا, کھیتی باڑی کر کے نہیں آیا تھا, دنیا کمانے کا سیکھ کر نہیں آیا تھا, سیکھا. ویسے ہی دین بھی سیکھنا ہے, دین بھی معلوم کرنا ہے. کاروبار کیسے سیکھا جاتا ہے لوگوں سے ملا, ویسے دین کو بھی سیکھنا تھا, صحیح دین کیا ہے. یہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ فقط بینت الامور وثبتت الحجہ, ساری امور وضاحت کے ساتھ بیان کر دیے گئے ہیں اور حجت پیش کر دی گئی ہے. آگے کہتے ہیں وانقطع العذر, وانقطع العذر, عذر ختم ہو چکا ہے, کوئی عذر نہیں, کوئی عذر کوئی پیش نہیں کرے گا تو قبول نہیں ہوگا. کہ اللہ یہ بدعت ہمارے پورے گاؤں میں صحیح سمجھا جاتا تھا, اس بدعت کا کام ہمارے پورے گھر والے کرتے تھے, پورا سماج کرتا تھا, تو ہم کیسے نہیں کرتے, ہم کو کیا پتا تھا, ہم کو معلوم نہیں تھا. یہ عذر قبول نہیں ہوگا. پتہ کیوں نہیں کیا, معلوم کیوں نہیں کیا, بہت اہم بات ہے یہ. اسے لگ رہا ہے کہ ابھی کی بات ہے, جبکہ اس وقت اتنی باتیں تھیں نہیں, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صحابہ کرام کے ذریعے بیان کرا دیا, کھول کر مزید وضاحت کرا دی گئی, نبی کی باتوں کو اور مشق کر کے بتا دیا گیا. آگے کہتے ہیں وذالک ان السنۃ والجماعۃ قد احکم امر الدین کلہ. کہتے ہیں یہ اس لیے کہ اہل سنہ والجماع کون؟ صحابہ کرام. اہل سنہ والجماع کون ہے؟ صحابہ کرام. اس لیے کہ صحابہ کرام نے, اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے دین کے تمام معاملات کو خوب واقف کرا دیا, تمام معاملات کو. احکم امر الدین کلہ, جو بھی دین تھا, دین کی جو بھی باتیں تھیں, دین کا جو بھی کام تھا, ایک بھی کام کو چھوڑا نہیں صحابہ کرام نے, سب کو اچھی طرح سے خوب واقف کرا دیا. دین ہے کیا؟ یہ ہماری کمی ہے کہ ہم نے پڑھا نہیں, ہم نے سمجھا نہیں, ہم نے تلاش نہیں کیا, ہم نے صحابہ کرام کی سیرت کو نہیں جانا, صحابہ کرام کیا کرتے تھے ہم نے کبھی سوچا نہیں. ہماری کمی, عذر قبول نہیں ہوگا. وتبین للناس, اور لوگوں کے سامنے پوری وضاحت کر دی. کن لوگوں نے؟ صحابہ کرام نے. یہ کون کہتے ہیں؟ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں. پوری وضاحت کے ساتھ بیان کر دی.
پوری وضاحت کے ساتھ، کچھ بھی چھوڑا نہیں گیا، سب کچھ بیان کر دیا گیا۔ وذالک ان السنۃ والجماعہ قد احکم امر الدین کلہ، تمام امور کو بیان کو، تبین للناس، لوگوں کو اچھی طرح سے لوگوں کے سامنے وضاحت کر دی۔ فعلی الناس الاتباع، اب لوگوں پر فرض ہے کہ ان کی اتباع کرے، بس اتباع باقی ہے، عذر باقی نہیں ہے۔ مصنف رحمہ اللہ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کا اس اثر کو اپنی خطبہ مسنونہ کے بعد پیش کیا، سب سے پہلے اس اثر کو پیش کیا، کیوں؟ اس میں بڑی جامع اور معنی بات ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس بیان میں سب کچھ ہے، کوئی عذر نہیں چلے گا، ہمارے اوپر صرف اور صرف لازم ہے ہم صحابہ کرام کی اتباع کریں۔ وہ کیا کرتے تھے، ہم کو ایسے ہی کرنا ہے، بس اتنا ہی بات باقی ہے، باقی کچھ نہیں، آگے کچھ نہیں۔ کوئی بھی بات آئے گی سیدھا یہی سوال، تم نے صحابہ کرام کو فالو کیوں نہیں کیا، تم نے صحابہ کرام کو مانا کیوں نہیں، اس کے مطابق تم نے کام، چاہے دنیا کا کوئی بھی کام، یعنی جو ہم دنیا میں کرتے ہیں نیکی کے لیے، ثواب کے لیے، ہمارا دین کا ہمارا کوئی بھی کام جو ہم انجام دیتے ہیں، ہر کام پر ایک ہی کوشچن، کن لوگوں کے مطابق کیا؟ دعوت تبلیغ کا کام ہو، پوچھا جائے گا صحابہ کرام کا کیا طرز تھا، کیا طریقہ تھا۔ عبادت کا معاملہ آئے گا، پوچھا جائے گا صحابہ کرام کا کیا معاملہ تھا، چاہے وہ عبادات ہوں، اعتقادات ہوں یا اقوال ہوں، یعنی عقیدہ ہو، عمل ہو یا بات ہو، تینوں بھی کوئی بھی کوشچن آئے گا یہی کوشچن ہوگا، کس کی طرح، کن کے عمل کی طرح تم نے کیا، کن کے مطابق کیا۔ نبی نے جن کو بتلایا تھا انہوں نے تمہیں پریکٹیکل بتایا، پریکٹیکل کر کے سمجھایا، کھول کھول کر اور بتا دیا، تم نے ان کی پیروی کی یا نہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ فعلی الناس الاتباع، بس لوگوں پر یہی واجب ہے، یہی فرض ہے، یہی ضروری ہے کہ لوگ کیا کریں، ان کی اتباع کریں۔ اتباع باقی ہے، عذر ختم ہو گیا، عذر کوئی پیش نہیں کر سکتا، کسی بھی طرح سے نہیں کر سکتا۔ اس لیے بہت سارے لوگ، قرآن نے بیان کیا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ اعراف میں کہا فریقاً ہدا و فریقاً حق علیہم الضلالہ، فریقاً ہدا، ایک فریق، ایک کچھ لوگ مومن جن کو اللہ نے ہدایت دی، جن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حق دیا، حق پر لگایا، صحیح راستے پر لگایا، اور ایک گروہ حق علیہم الضلالۃ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ، ایک گروہ کافروں کا، مشرکوں کا، وہ گمراہ کر دیا اللہ نے، ان کی تقدیر میں گمراہ لکھ دی گئی، کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو اپنا دوست بنا لیا، انہوں نے شیطانوں کو اپنا دوست بنا لیا۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، مگر شیطانوں کو دوست بنا کر گمراہ ہو کر بھی وہ یہ کہتے ہیں اور یہی سمجھتے ہیں، وہ یقین رکھتے ہیں، اللہ نے کہا کہ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، وہ یقین رکھتے ہیں، وہ گمان رکھتے ہیں کہ ہم صحیح ہیں۔ یہ تو کافر مشرک بھی کہے گا ہم صحیح ہیں، ایک بدعتی جس طرح سے کہے گا کہ اللہ یہ تو دین کی بات تھی، وہ تو قرآن پڑھا جاتا تھا، اس میں کیا عیب کی بات، ہم تو صحیح تھے۔ تو کافر و مشرک کے بارے میں بھی اللہ نے کہا وہ بھی صحیح سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، ہر گروہ اپنے آپ کو صحیح ہی سمجھتا ہے۔ کون گروہ ہے کہ ہم غلط ہیں پھر بھی وہ غلط کر رہا ہے؟ ہر گروہ کہتا ہے ہم صحیح ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس قول پر شارع نے کہا اور کچھ آیتوں کو پیش کیا، دیکھو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا، مصنف رحمہ اللہ نے اس بات کو جو پیش کیا ہے اس پر دلائل قرآن کی آیتیں بھی ہیں کہ ہر گروہ سمجھتا ہے کہ ہم صحیح ہیں۔ کافر و مشرک بھی جنہوں نے اپنے دوست شیطانوں کو بنایا انہوں نے بھی یہی کہا، ان کے ذہن میں بھی یہی بات ہے، کیا؟ وہ ہم مہتدون، جو ہدایت پر، تو ہم کہہ دیں کہ ہم ہدایت پر ہیں، ہدایت پر نہیں ہو سکتے، ہم کہہ دیں ہدایت پر ہیں صحابہ کرام کی طرح، جیسے ہم دعا کرتے ہیں اللہ سے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ دے دے جو جس راستے پر تو نے صحابہ کرام کو رکھا، انعام جن پر کیا وہ کون ہے؟ صحابہ کرام ہے، انبیاء کرام، صحابہ کرام ہے، ان کے راستے پر چلا اللہ۔ ہم ہر 5 وقتہ نماز میں اللہ سے دعا کرتے ہیں اور بعد میں یہ کہیں کہ فلاں ولی کے پیچھے چل رہے تھے، فلاں عالم نے بتایا تھا، فلاں عابد نے بتایا تھا، بڑا پہنچا ہوا آدمی نے بتایا تھا اس لیے ہم نے کیا۔ ایک طرف اللہ سے کہہ رہے ہیں ہمیں وہ راستہ بتلا، بول رہے ہیں خالی، تلاش نہیں رہے ہیں کہ راستہ ہے کون سا، بول تو رہے ہیں، مانگ تو رہے ہیں اللہ سے، مگر ہم ڈھونڈ نہیں رہے ہیں کہ کہاں ہے وہ راستہ، غلط جگہ جا رہے ہیں۔ تو شیطانوں کو اپنا
دوست بنا کر بھی کیا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم صحیح ہیں. ایک جگہ اور اللہ نے کہا سورہ زخرف میں کہا وَإِنَّهُمْ لَيَسُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ. وہ لوگ بے شک یقیناً یہ شیطان ان کافروں کو خدا کی راہ سے روکتے ہیں. شیطان کافروں کو وَإِنَّهُمْ یہ شیاطین لَيَسُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ کافروں کو صحیح راستے سے روکتے ہیں. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ لیکن ان کے چنگل میں جانے کے باوجود کافر لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم تو ٹھیک راستے پر ہیں. شیاطین لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں مگر وہ گمراہ کیا سمجھتے ہیں؟ ہم صحیح راستے پر ہیں. یہ اللہ نے بیان کیا ہے. تو ہم صحیح ہیں ہمارے کہنے سے نہیں. ہم صحیح ہیں تو پھر صحیح جس کام پر ہیں وہ کام صحابہ کرام نے کیسے کیا تھا, وہ کام صحابہ کرام نے کیسے انجام دیا تھا, کیا طریقہ ان کا تھا. کسی سے بناؤ نہ ہو تو پھر کیا کرنا چاہیے, صحابہ کرام کا کیا طریقہ تھا, وہ کام ویسا کرنا ہوگا تب صحیح ہے, نہیں تو غلط. ہمارا کوئی بھی کام ہے چاہے وہ اعتقادات کے مطابق ہوں یا اعمال کے مطابق ہوں یا اقوال کے مطابق ہوں, سب جو بھی ہم کام کر رہے ہیں دین کے نام پہ کر رہے ہیں, مگر وہ دین کے نام پر جو ہم کر رہے ہیں صحابہ کرام نے ایسا کیا تھا, صحابہ کرام نے ایسا بنایا تھا معاملہ, نہیں تو غلط, گمراہی ہے. چاہے وہ کتنا ہی اچھا ہو, چاہے وہ کتنا ہی اچھا ہو, کسی طرح کا بھی ہو, وہ گمراہی ہے اگر وہ صحابہ کرام کی طرح نہیں تھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو بیان کیا, اچھی طرح سے بیان کیا کہ ہر گروہ گمراہ آدمی بھی شیاطین کے چنگل میں رہ کر بھی, شیاطین کے نقش قدم پر چل کر بھی وہ کیا کہتے ہیں, ہم صحیح راستے پر ہیں, ہم ہدایت پر ہیں. اس لیے صرف گمان ہمارے لیے کام نہیں آ سکتا, گمان صرف نہیں آ سکتا, ہرگز نہیں آ سکتا ہے. گمان ہرگز ہمارے لیے کوئی کام نہیں آئے گا, بلکہ صحابہ کرام نے جو منہج پیش کیا اور غلط کی اصلاح کی, اپنی دعوت سے لوگوں کی اصلاح کی, قرآن کی آیتوں سے صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے ذریعے لوگوں کی اصلاح کی. ہم جب ایسا کریں گے کام لوگوں کی اصلاح کے لیے, تب سمجھیے کہ ہمارا وہ اصلاحی کام صحیح ہے, تب سمجھیے کہ وہ کام ہمارا صحیح ہوگا, ورنہ ہرگز نہیں ہوگا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا سورہ مائدہ لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاثم واكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. ان کے مشائخ, ان کے علماء یہود و نصارہ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ان کے علماء گناہوں کی باتوں اور حرام کام سے کیوں نہیں منع کرتے ہیں. صحابہ کرام کا کام کیا تھا, صحابہ کرام کس طرح کرتے تھے, باتوں کو لوگوں کے سامنے اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں کو رکھتے تھے, یہ غلط یہ صحیح گروہ ہونے کے لیے صحابہ کرام کا سب سے اہم کام کیا تھا, لوگوں کو اچھی بات بتلائیں, برائیوں سے روکیں. اس کے بغیر صحیح گروہ کی سب سے بڑی اور اہم نشانی لوگوں کی اصلاح قرآن و سنت کی روشنی میں کریں گے. جیسے صحابہ کرام کا اسلام میں آنے کے بعد سب سے پہلا کام, عبادت کے بعد سب سے پہلا کام لوگوں کی اصلاح. کس سے؟ قرآن اور حدیث سے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے ذریعے. اسی بات کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے مشائخ علماء کرام حرام کو حرام کہہ کر کیوں نہیں منع کرتے, بلا شبہ وہ بھی برا کرتے ہیں. لبئس ما کانوا یصنعون, یہ بہت برا کام ہے. کون سا کام؟ چپ رہنا. غلط کر رہا ہے, صحابہ کرام کے طرز عمل پہ کام نہیں ہو رہا ہے, پھر بھی چپ رہنا, پھر بھی کچھ نہ بولنا. یہ یہود و نصارہ کی صفتوں میں سے ہے. یہود و نصارہ کے علماء کرام کے نقش قدم پر چلنا ہے کہ غلط دیکھ رہے ہیں, غلط سمجھ رہے ہیں, پھر بھی ہم نہیں بول رہے ہیں. حرام خوری ہو رہی ہے, حرام کمائی ہو رہی ہے, لوگ کر رہے ہیں, حرام ناجائز طریقے سے سارا غلط سلط کام ہو رہا ہے گھر میں, معاشرے میں, سماج میں, اور ہم چپ رہے ہیں. نہیں, یہ صحابہ کرام اہل السنہ والجماعہ کا کام نہیں ہے. اہل السنہ والجماعہ کا کام وہ فوراً اس کو روکتے ہیں. جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ, تم میں سے کوئی شخص جیسے ہی کسی کو غلط کرتے دیکھے, غلط ہوتے دیکھے, غلط بولتے دیکھے, منکر دیکھے, کرتے ہوئے ضروری نہیں ہے, ہوتے ہوئے بھی جیسے سمجھ میں آ جائے آپ کو کہ وہ غلط بات کہہ رہا ہے, غلط کام کر رہا ہے یا غلط رویہ اختیار کر رہا ہے, یعنی غلط جیسے ہی سمجھ میں آئے, یہ روکنا اہل السنہ والجماعہ کا سب سے اہم ترین کام ہے. وہ کون ہے؟ صحابہ کرام. صحابہ کرام میں نہیں بتا سکتے کسی غلط کو دیکھ کر اور کہہ دے کوئی بات نہیں, ان لوگوں کا مسئلہ ہے, یہ نہیں بول سکتے. کوئی دلیل نہیں ملے گی, کوئی دلیل نہیں ملے گی. کیوں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہدایت دی تھی
آج غلط دیکھ رہے ہیں، غلط ہو رہا ہے، لیکن ہم نہیں، ان کا ہے، ہم کیوں جائیں گے بیچ میں؟ ہم جائیں گے تو ہماری بدنامی ہوگی، ہم جائیں گے تو ہو سکتا ہے ان کو برا لگے یا ان کو برا لگے، یہ کہہ کر پیچھے رہ جانا، خاموش رہ جانا، یہ اہل سنت والجماعت کا کام نہیں ہے۔ مصنف رحمہ اللہ نے بیان کیا، اس پر شارح نے کہا کہ یہ اہل سنت والجماعت کے تعلق سے جو مصنف رحمہ اللہ نے کہا ہے وہ اس کے مطابق یہ بات ہے کہ اہل سنت والجماعت کا سب سے اول کام غلط کام کو دیکھنا، دیکھ کر روکنا، چپ نہیں رہنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے جو شخص کسی غلط کو دیکھے، غلط چاہے دین کے اعتبار سے ہو، اخلاق کے اعتبار سے ہو، اعتقاد کے بارے میں ہو، اقوال و افعال جس طرح سے بھی ہو غلط دیکھے تو فلیغیرہ بیدہ، اپنے ہاتھ سے روکے، وَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر ہاتھ سے نہ روک سکے تو کم سے کم زبان سے تو بولے، وَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اور اگر زبان سے بھی بولنا اس کے لیے مشکل ہے تو کم سے کم دل سے تو نفرت کرے، لیکن وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ دل سے نفرت کرنا یہ سب سے کمزور ایمان کی علامت ہے، مگر آج ہمارے سماج میں یہ بھی نہیں ہے، دل سے نفرت کرنا بھی نہیں ختم ہو گیا، تو پھر ایمان کے کس سٹیپ میں ہے؟ کوئی نفرت نہیں، پتہ ہے کہ یہ آدمی غلط ہے، پتہ ہے یہ آدمی اسلام کے خلاف کام کر رہا ہے، پتہ ہے یہ بدعتی ہے، پتہ ہے یہ مشرک ہے، مگر اس سے گہری دوستی، قلبی دوستی، تو ایمان کے کس سٹیپ میں ہے وہ؟ ایمان کے کس کونے میں ہے وہ؟ ہرگز نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں شارح نے کیا کہا کہ یہ صحابہ کرام اہل سنت والجماعت کا اہم ترین کام ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام کے تعلق سے کہا لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط، ہم نے رسولوں کو دلائل دے کر بھیجے، ان پر کتابیں میزان ہم نے نازل کیا، کیوں؟ تاکہ لوگ عدل پر قائم رہیں، تاکہ لوگ عدل پر قائم رہیں۔ عدل انصاف سماج اور معاشرے میں تبھی ہوگا جب اللہ کی کتاب کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو لوگوں کے سامنے پھیلایا جائے، یا تبھی قائم ہوگا جب لوگ قرآن و سنت سے جڑیں گے، جب لوگ قرآن و سنت کو سیکھیں گے۔ ہم ہرگز اس جگہ پر، اس سماج میں، معاشرے میں عدل قائم نہیں کر سکتے جس سماج اور معاشرے کے لوگ قرآن و سنت سے دور ہو، بدعت کے قریب ہو، جس سماج کے اعتقاد خراب ہو، عدل قائم نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکتکم علی البیضاء، میں تمہیں جس راستے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں روشن راستہ ہے، روشن راستہ ہے، ایک دم روشن ہے، کھلی راہ پر چھوڑ کے جا رہا ہوں، ذرہ برابر تاریکی نہیں، گڑبڑ نہیں، صاف ستھرے راستے پر چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ لیلھا کنہارھا، اس کی رات دن کی طرح روشن ہے، مطلب تاریکی اور نہیں سمجھ سکتے ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے دین اسلام۔ لا یزیغ عنہا بعدی الا ہالک، میرے بعد اس سے ہٹ نہیں سکتا ہے ایک مومن سوائے ہلاک ہونے والا، وہ ہلاک ہونے والا ہی ہوگا جو میرے اس راستے سے ہٹ کر بات کرے گا، میرے اس راستے سے ہٹ کر کام کرے گا، میرے اس راستے سے ہٹ کر سوچے گا، وہ ہلاک ہونے والا ہی ایسا کر سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہلاک ہونے والا ہی ایسا کر سکتا ہے، اس لیے سنو وَمَن يَعِيشُ مِنْكُمْ وَمَن يَعِيشُ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، میرے بعد تم میں سے جو زندہ رہے گا بہت سارے اختلافات دیکھیں گے، بہت سارے اختلافات دیکھیں گے دین کے اندر۔ کس کے اندر کی بات کر رہے ہیں؟ اس راستے کے بارے میں کہہ رہے ہیں جو راستہ روشن راستہ ہے، جس پر تمہیں میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس راستے میں بہت سارے اختلافات دیکھیں گے، فرقوں میں بٹ جانا، اختلاف کر لینا، یہ تو پیشن گوئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، مگر ہمیں اس وقت کیا کرنا ہے وہ سمجھنا ہے، ہمیں اس وقت کیا کرنا چاہیے۔ آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اگر ایسا تمہارے سامنے آ جائے فَعَلَيْكُمْ بِمَا عَرَفْتُمْ مِن سُنَّتِي وَسُنَّتِ خُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِينَ، یہ بات یاد رکھیے گا، اختلافات ہونا یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ آپ کے گھر میں سب معاہد ہے پھر بھی اختلاف ہو جائے تعجب کی بات نہیں ہے، مگر اپنے آپ کو بچانا ہے کیسے، وہ اصل میں سمجھنے کی بات ہے۔ کہا فَعَلَيْكُمْ بِمَا عَرَفْتُمْ مِن سُنَّتِي وَسُنَّتِ خُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِينَ، پھر تم لازم پکڑنا صرف انہی باتوں کو، صرف انہی کاموں کو، انہی عقیدے کے اوپر تم اٹل رہنا جو تم نے میرے سے
جانا اور میرے صحابہ کرام سے سیکھا. بما عرفتم، جتنا تم نے جتنا میری جس سنت کو تم نے پہچانا، جتنی سنت تم کو میری ملی اس پر، اور میرے ہدایت یافتہ تربیت یافتہ خلفاء کی سنت کو پہچان لو. جتنا تم نے پہچانا اس کی اتباع اپنے اوپر لازم پکڑنا. مطلب جتنا علم ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں اور صحابہ کرام، دونوں چیزیں ہیں. نبی نے 2 چیزیں بتلائی ہے. اختلاف کفار و مشرکین کی بات نہیں کہی جا رہی ہے، مسلمانوں کی بات کہی جا رہی ہے. مسلمان لوگ ایسا کریں گے تو مسلمان کے تعلق سے، سنت کے تعلق سے کہا. آپ نے کسی کفر اور شرک کے بارے میں نہیں کہا. سنتی علیکم بما عرفتم من سنتی، میری سنت کے بارے میں تمہیں جو علم ہو، وسنت خلفاء الراشدین المہدیین، اور میرے ہدایت یافتہ تربیت یافتہ خلفاء راشدین کے بارے میں تمہیں جتنا معلومات ہو اس کو لازم پکڑ لینا، اس کو اسی پر اٹل ہو جانا. کیسے؟ عبدو علیہا بالنواجز، اپنے داڑھ والے دانتوں سے، مطلب بہت زبردست طریقے سے، اس سے ٹس سے مس ہونا نہیں. قتل کر دیے جاؤ، مار دیے جاؤ، ستائے جاؤ، پریشان کیے جاؤ، کیا بھی ہو جائے اٹل رہنا، اسی پر ڈٹے رہنا. جتنا تمہیں علم ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ کرام کے طریقے کے مطابق. معلوم یہ ہوا ہماری ہدایت کی گارنٹی خلفاء راشدین المہدیین یا صحابہ کرام کا طریقہ ہے، ان کا عمل ہی ہے ہماری ہدایت کی گارنٹی. نبی کی بات تو ہر آدمی بولتا ہے، یہ نبی کی حدیث ہے، یہ نبی کی حدیث ہے. صحابی نے کیسے سمجھا؟ قرآن کی آیت تو ہر آدمی پیش کر رہا ہے، ہر گروہ پیش کر رہا ہے، مگر صحابہ کرام نے اس آیت کو کیا سمجھا؟ صحابہ کرام نے اس آیت کو کیسے سمجھا؟ صحابہ کرام کے سامنے وہ آیت تھی، کیا اس کے مطابق کیا؟ آج صحابہ کرام اور صحابہ کرام کو چھوڑ کر قرآن کی آیت اسے ثابت کر رہے ہیں. میلاد النبی دیکھو ہے، وہ آیت پیش کر کے اس میں تعویل کر کے کہتے ہیں. تو کیا اس آیت کو صحابہ کرام نے نہیں سمجھا؟ یہی بات تو نبی نے کہا، وسنت خلفاء راشدین المہدیین. صحابہ کرام نے اس آیت کو کیسے سمجھا؟ اگر سمجھے ہوتے وہ تمہاری سمجھ کی طرح تو وہ بھی مناتے، لیکن ایسا نہیں ہے، انہوں نے نہیں کیا. مطلب تمہاری سمجھ غلط ہے. یعنی کسی بھی قرآن کی آیت کی سمجھ ہو یا حدیث کی سمجھ ہو، وہ سمجھ کیسی ہونی چاہیے؟ صحابہ کرام کی طرح. اگر ایسا ہے تب ٹھیک، نہیں تو مشکل. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنیے، ان الحلال بین وان الحرام بین. حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے. وبینہما امور مشتبہات، کچھ معاملے ہیں جو شبہ والی ہے. فمن اتقى الشبہات، تو جو لوگ شبہات والی چھوڑ دی، فقد استبرأ لدینہ وعرضہ، تو اس نے اپنی دین اور عزت کو بچا لی. اور ومن وقع فی الشبہات وقع فی الحرام، جو شبہات میں واقع ہو گیا، چلا گیا، وہ حرام میں. یعنی ایسی باتیں جو مشتبہ ہو، ہمیں ذرہ برابر بھی شک ہو، چھوڑ دینا ہے، اس کو چھوڑ دینا اچھا ہے. تعویلیں کر کے توڑ مڑوڑ کر کے کوئی بات پیش کر رہا ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے، اس کا مطلب یہ بھی تو ہو سکتا ہے، چھوڑ دیجئے، مت جائیے ادھر. جو واضح ہے بالکل واضح صاف ستھری ہے، ہمیں اتنا ہی لینا ہے، حلال ہو یا حرام. جس کے بارے میں وضاحت ہے حرام کے بارے میں، ہمیں وہی استعمال کرنا ہے کہ یہ حرام ہے تو چھوڑ دیں گے اور حلال ہے تو لے لیں گے، ہمیں وہی لینا ہے. واضح ہے کہ حلال ہے ہم اس کو کریں گے، واضح ہے حرام ہے ہم اس کو نہیں کریں گے. باقی بیچ میں یہ بھی ہوتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے، کوئی کہہ رہا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے، ہم دور رہ جائیں گے. دور رہنا بہتر ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنیے، لا تزال طائفة من امتی علی الحق ظاہرین حتی یاتی امر اللہ وہم ظاہرین علی الحق. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک امت ہمیشہ صحیح راستے پر، ایک گروہ ہمیشہ، میری امت کے ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ پہنچے گا. یعنی قیامت آ جائے گی اور وہ حق پر قائم ہوں گے، قیامت تک حق پر ہوں گے. یہ دلیل اس بات پر بڑی اہم دلیل ہے، خاص طور سے ان لوگوں کے لیے جو لوگ حق پر رہتے ہوئے ڈر رہے ہیں، لوگ ہمارے ساتھ دیں گے کہ نہیں دیں گے، پتہ نہیں پھر ہمارا آگے چل کے کیا ہوگا. نہیں، اگر آپ حق پر ہیں آپ باقی رہیں گے، کیونکہ قیامت تک حق باقی رہے گا. اس لیے نہیں ڈرنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ڈٹے رہنے کے لیے کہا، حق پر ڈٹے رہنا ہے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا حق مٹ جائے گا، ایسا نہیں ہو سکتا. ہم کو پتہ ہے، کچھ لوگ ذہن میں رکھتے ہیں یہ بات تو صحیح ہے، یہ
راستہ یہی صحیح ہے مگر معاشرہ ساتھ میں نہیں ہے، خاندان ساتھ میں نہیں ہے، پھر کیسے ہوگا؟ پھر پریشانی ہوگی، پھر لاسٹ میں ہم کو واپس ان کے ساتھ آنا پڑے گا. نہیں، یہی نبی نے بتلایا. نہیں، حق ہمیشہ باقی رہے گا، اس لیے ہمیشہ ڈٹے رہنا ہے، قیامت تک باقی رہے گا. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ سب ختم ہو جائیں گے، نہیں ہو سکتا ہے. کسی بھی جگہ حق آنے کے بعد اس جگہ سے حق ختم نہیں ہو سکتا، باقی رہے گا. کم رہے، اکیلا کوئی آدمی رہے گا. اس لیے ہمیں ڈرنا ہی نہیں چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے مطابق ہمیں صحابہ کرام کے طرز عمل کے مطابق کوئی کام کوئی عمل مل جائے، ہمیں اسی پر ڈٹ جانا چاہیے. اکیلا ہم کیوں نہ ہیں، ہمیں اللہ غالب رکھے گا. اکیلا ہی کیوں نہ ہوں ہمیں اللہ غالب رکھے گا، راستہ نکالے گا. لیکن ہمارا وہ کام صحابہ کرام کے طرز پہ ہونا چاہیے، صحابہ کرام کے مطابق ہونا چاہیے. ہم پہلے سے پرکھ لیں، پہلے ہم تول لیں، اپنے اس عمل کو ناپ لیں کہ صحابہ کرام کی طرح ہے نا، ہے بس خلاص. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا انتظام کرے گا. بہرحال ان باتوں سے معلوم ہی ہوا کہ ہماری زندگی میں جو بھی ہم نیکی کا کام کریں، ثواب کا کام کریں، اجر کا کام کریں، ہم اس کام کو ٹیلی کریں صحابہ کرام کے کاموں کی طرح. ہماری کوئی بھی بات ہو جس بات سے ہم ثواب کی امید رکھتے ہیں، ہماری اس بات کو تولیں صحابہ کرام کی باتوں کے مطابق. ہمارا عقیدہ، جس عقیدے سے ہم نجات پانے کی امید رکھتے ہیں، اس عقیدے کو ناپیں ہمارے صحابہ کرام کی طرح وہ عقیدہ ہے یا نہیں. اگر افعال، اقوال اور اعتقادات ہمارے صحابہ کرام کی طرح ہیں، ہمیں نڈر ہو کر ڈٹے رہنا چاہیے اسی پر جو ہمیں صحابہ کرام کی طرح ہم نے پایا ہے. انشاءاللہ اسی پہ ہماری نجات ہے، اسی میں ہماری کامیابی ہے. اس سے ہٹ کر جو لوگ بھی ہیں، گمراہی ہے، نجات نہیں ہے، جہنم ٹھکانہ ہے، کوئی شک نہیں ہے. اللہ تعالی ہم سبوں کی کمیوں کو معاف فرمائے.